جو میری تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں، میری طرف سے بھیجی جانے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، میری بھیجی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، میری دی ہوئی نعمتوں پر قناعت نہیں کرتا، اس کو چاہیے کسی اور کو اپنا رب بنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سب سے اونچا اور بڑا مقام کیا ہے؟ کہ انسان جس حال میں ہے اسی حال میں شکر ادا کرے، حال کی تبدیلی کی دعا نہ کرے۔ اب صحابہ کرام جب بیمار ہوئے تو کیا حالات پیش آئے، ان واقعات کو سنیے اور مزے لیجئے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب صحابہ کرام کی ذرا محبت دیکھیے عین بیماری کے عالم میں۔ اور بیماریاں سب سے زیادہ کن پر آتی ہیں، تکلیفیں مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ ذرا ترتیب سنیے، اس میں ایک جملہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں۔ بیماری کو چھپانا یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ صحت سیریز چل رہی ہے، مختلف اس میں صحت ایک لفظ ہے لیکن میں مختلف عنوانات اور مختلف انداز سے باتیں چل رہی ہیں، اور یہ آج اس کا 5واں بیان ہے انشاءاللہ العزیز۔ 4 پہلے ہو چکے ہیں اور ہمارے یوٹیوب عشق الہی کے چینل سے مل جائیں گے۔ جو آیت پڑھی اس میں غصے کا بیان ہے۔ غصہ آتا ہے جی ہمیں؟ بہت آتا ہے، خوب آتا ہے۔ غصہ بات خود کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں کی علامات کی وجہ سے پھر بن جاتا ہے۔ غصہ زیادہ آنے کی وجہ سے کون سی بیماریاں ہوتی ہیں؟ ایک سے میں نے پوچھا تو انہوں نے تفصیل بتائی بڑی لمبی۔ ہائی بلڈ پریشر، ایک عجیب بات انہوں نے بتائی ڈاکٹر نے کہا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اینگزائٹی یا ڈپریشن کی وجہ سے غصہ آتا ہے، پھر اس غصے کی وجہ سے بیماری اور بڑھتی ہے، یعنی ڈپریشن یا اینگزائٹی اور بڑھ جاتی ہے، پھر اس بڑے کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور پھر دوبارہ وہی چیز بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے جو بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ مکمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں جو غصے کی وجہ سے آ جاتی ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی مرض بن جاتا ہے۔ تو غصہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر لمٹ میں نہ رہے تو۔ اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوائد بتائے غصہ کنٹرول کرنے کے۔ وہ ایسے فائدے ہیں اور آپ کو یاد ہیں اور غصے کے موقع پہ آ جائیں، ان ساری بیماریوں سے بچنے کے امکانات۔ کیا خیال ہے؟ کون کون سی باتیں نبی علیہ السلام نے بتائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ گھونٹ ہی وہ ہے جو غصے کا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگوں کو جس کو غصہ آئے اور وہ جلدی معاف کرے، اللہ اسے قیامت کے دن جلدی معاف کرے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ ایک بندے کو غصہ آیا، وہ قدرت تھی، اگلے انتقام لے سکتا، بدلے سکتا، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ اسے ایمان کی حلاوت دیں گے، قیامت والے دن اس کو سب کے سامنے انعامات عطا فرمائے۔ یہ سب کیا ہے؟ غصے کو پینے کے اوپر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 عادات ایسی ہیں اگر کسی کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں قرب میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو کون سی 3 باتیں ہیں؟ رحمت میں جگہ دیں، قرب عطا فرمائیں گے، عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ ہم سب کے عیب اللہ چھپا لے، اللہ کرے ہمارے عیب دنیا میں جس طرح اللہ نے چھپائے ہوئے آگے بھی چھپائے۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ وہ شخص جس کو نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کرے، اور کسی کے اوپر اس کو قدرت مل جائے انتقام لینے کی، حالانکہ اگلے نے ظلم کیا تھا لیکن یہ درگزر کرے، معاف کر دے، اور جب غصہ آئے تو پی جائے۔ یعنی غصہ پینے کے اوپر اتنی زبردست نعمتیں ہیں۔ اور غصے کے نقصانات آپ نے سن لیے کہ کہاں تک اس کے نقصانات ہیں۔ انسان کی قوت مدافعت اگر ویک ہو جائے تو انسان تو ہر طرف سے بیماریوں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو غصہ زیادہ آنے سے امیون سسٹم جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، انسان بعض مرتبہ خود بیمار ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اولاد بیمار ہوتی ہے، یہ خود ٹھیک ہوتا ہے۔ اولاد اگر بیمار ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی اولاد، اس میں بھی اگر مسلسل مصیبتیں، آزمائشیں، بیماریاں، تکلیفیں آتی رہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کی تکلیف پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے۔ کیسے مارا جائے؟ جہاد کرتے ہوئے کافر کے ہاتھ کو قتل ہو جائے، یہی تعریف ہے شہید کی، ہے کوئی اور بات بھی ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی تم شہید کسے شمار کرتے ہو، شہید کسے مارتے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو شروع میں جواب آئے تھے، وہ تو علماء کرام نے جواب دیے ہیں، وہ تو جانتے ہیں نا بات کو۔ تو انہوں نے کہا وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، جہاد کے لیے جائے اور کافر کی جناب تیر تلوار لگے،
فائر لگے تو جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ پتہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اچھا اس طرح تو میری امت کے شہداء بڑے تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ بھئی پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 25 کروڑ 22 کروڑ، اب فوج کتنی ہے؟ 10 لاکھ بھی نہ ہو پوری، تو وہ جو 10 لاکھ کے پاس شہادت کا موقع ہے، باقی 22-23 کروڑ کے پاس موقع کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ اب اگلی باتیں سنیے، فرمایا کون کون سے شہید ہیں، تفصیل سنتے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے۔ اور رحمت للعالمین کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ سے یہ نعمتیں مانگی، یہ پچھلی امتوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملی جو اس امت کو نبی علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ فرمایا جو اللہ کے راہ میں مارا جائے جہاد میں وہ شہید، اور جو اللہ کے راستے میں تو گیا ہوا ہے جہاد میں لیکن وہاں اسے طبعی موت آ گئی۔ بھئی ایک فوجی ہے، مجاہد ہے، وہ دشمن کی گولی سے تو شہید نہیں ہوا لیکن سرحد پہ ہے اور وہ سارے کام کر رہا ہے، اس کی اپنا وقت آ گیا تو وہ بھی شہید۔ خالی یہ نہیں کہ اس کو گولی لگے گی تو شہید ہوگا، نہیں، ویسے بھی شہید ہو سکتا ہے۔ طاعون، پلیگ، طاعون میں جو مر جائے وہ شہید، پیٹ کی بیماری میں جو مر جائے شہید، پانی میں ڈوب کر مرنے والا یہ شہید، کسی چیز کے نیچے دب کر مر جانے والا بھی شہید۔ ایک صحابی تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیارے صحابی تھے اور بڑے بہادر تھے۔ ان کی وفات کا وقت آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، چند صحابہ کرام موجود تھے، تو کسی نے کہا جابر ہم تو یہ سوچتے تھے تم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں کسی جہاد میں جا کے شہید ہوگے اور تم تو بستر پہ اس طرح سے جا رہے ہو، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے تمہیں شہادت کی موت ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام موجود تھے، فرمایا کیا صرف راہ خدا میں قتل ہو جانے والا ہی شہید ہوتا ہے؟ پھر تو میری امت کے شہداء بڑے تھوڑے رہ جائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مزید کچھ لوگ بتائے جو پچھلے گزرے بھی ہیں نئے بھی ہیں۔ فرمایا سن لو، انہوں نے کہا نا تم اس طرح بستر پہ جا رہے ہو، وہاں تو ہم تو سوچتے وہاں شہید ہو گئے، سب کو کہا ٹھہرو بھائی سنو، نیزہ لگ کر مارے جانا شہادت، پیٹ کی بیماری میں موت آئے شہادت، طاعون میں مر جانا شہادت، وہ حاملہ عورت جس نے ابھی بچہ نہیں جنا موت آ گئی شہادت، بچہ جن دیا حالت نفاس میں مر گئی شہادت، جل کر مر جانا شہادت، ڈوب کر مر جانا شہادت، نمونیے میں مر جانا شہادت۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے پانی میں ڈوبنے والا شہید، آگ میں جل جانے والا شہید، پردیس میں جس کو موت آ جائے وہ بھی شہید، سانپ کا ڈسا ہوا، کسی زہریلی سانپ نے بچھو کسی چیز نے کاٹ لیا یہ بھی شہید، انسان گھر پہ چھت گر گئی نیچے آ کے مر گیا شہید، یہ چھت پہ تھا کسی بلڈنگ پہ تھا کسی فلور پہ نیچے گر گیا تو یہ شہید، چٹان سے نیچے گر گیا تو شہید، اور یہ جا رہا تھا کچھ چٹان نیچے گر گئی لینڈ سلائیڈنگ ہوئی کچھ ہوا تو یہ شہید، سیلاب میں بہہ کر مر جانا شہادت، حالت نفاس میں مر جانا شہادت۔ اس کے علاوہ بیماری میں انسان کو بعض بیماری ہوتی ہے بہت موٹا ہو جاتا ہے، لیکن ایک بیماری فرمائے جو بہت دبلا ہو جاتا ہے، بالکل سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، جس کو ایسی بیماری ہو جائے کہ سوکھ کر کانٹا ہو جائے یہ بھی شہید۔ اچھا جو گلے میں پانی یا کوئی چیز پھنس جائے، کھانے کی کوئی چیز پھنس جائے، کوئی ایسا مسئلہ ہو، پانی پی رہا تھا سانس کی نالی میں چلا گیا، اندر کوئی چیز اٹک گئی کھانے پینے کی کسی قسم کی اور دم گھٹ گیا یہ بھی شہید، جو آسیب زدہ ہو کر مرے وہ بھی شہید، تپے دق کی بیماری میں مر جانے والا بھی شہید۔ اور آگے کیا فرمایا رحمت للعالمین ایک اور حدیث میں، کوئی شخص گھوڑے کے نیچے آگے مر گیا، اونٹ کے نیچے آگے کچل کے مر گیا، سواری کے نیچے آگے کچل کے مر گیا تو شہید۔ اس کو آج کے حالات میں سمجھ لیں تو بھئی یہ موٹر سائیکل، یہ بس، یہ گاڑیاں، یہ جیپ، یہ ریل گاڑی، یہ جہاز، حادثات آ گئے نا، ان میں یہ سب انشاءاللہ اس میں شامل۔ زہریلے جانور کے کانٹے سے کاٹنے سے کو مر جائے وہ شہید۔ پہلے تو صرف سانپ کا ذکر تھا، یہاں زہریلا جانور، کوئی زہریلا جانور کسی کو کاٹ لے اس کی شہادت اگر موت آ گئی تو۔ ایک اور بات، مسافر آدمی حالت سفر میں اپنے گھر سے دور گیا ہوا ہے یہ بھی شہید، کہیں بھی گیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسافر کی موت شہادت۔ سفر کے اندر کوئی شخص قریب المرگ ہو جائے نا، دائیں دیکھے کوئی رشتہ دار نظر نہ آئے، بائیں دیکھے کوئی نظر نہ آئے، سامنے کوئی نظر نہ آئے، اب اکیلا ہے بالکل پریشان ہے، قریبی رشتہ دار کوئی بھی نہیں ہے،
فرمایا کہ اس کی اس حالت پر اللہ رحمت فرماتے ہیں، اگر اس کو موت آ جائے تو 2 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، 2 کروڑ گناہ معاف ہوتے ہیں، شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اللہ اتنے مہربان، رحیم اور کریم۔ اچھا جی، یہ تو جنرل بیماریوں کا تھا، لیکن ایک انسان ایسا ہے جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ ایک تو عام لوگ ہیں نا، ایک کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ جو دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں موجود ہے، کام کر رہا ہے دین کا کسی بھی طریقے کا، تو اس کے اوپر کچھ الگ سے بھی نعمتیں ہیں جو عام لوگوں سے زیادہ ہیں، کہ اللہ کے نبی کا دین کا کام کر رہا ہے۔ یہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، کوئی تصوف میں کام کر رہا ہے، کوئی تبلیغ میں کام کر رہا ہے، کوئی جہاد میں کر رہا ہے، کوئی تدریس میں کر رہا ہے، اور جتنے بھی دین کے شعبے ہیں۔ کوئی علماء ایسے ہیں جو حق پہ رہتے ہوئے سیاست کر رہے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو حق پہ رہتے ہوئے لکھنے کا کام کر رہے ہیں قلم سے، بہت سارے کام ہیں دین کے۔ جو دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی دین کا کام کرنے والا ہو، اس کے سر میں درد ہو جائے اور وہ اس پہ ثواب کی امید رکھے، پچھلے سارے گناہ معاف۔ اسی طرح جو دین کے کام کرنے والے ہوں، سمندر کا سفر کر رہے ہوں اور وہاں متلی آ جائے تو شہید کا ثواب، متلی آنے پہ شہادت کا ثواب، اور اگر سمندر میں ڈوب کے مر گیا تو ڈبل شہادت ہے، 2 شہیدوں کا ثواب۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے سمندر کو عبور کیا، اس نے گویا زمین کی ساری آبادیوں کو عبور کیا، اور اس میں چکر آئے، سر چکرایا، متلی آئی تو یہ ایسے جیسے خون میں لت پت ہونے والا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں سمندر کا، دریا کا سفر کیا، اس کا سر چکرایا، متلی آنے لگی، اس شہید کی طرح ہیں جو خون میں لت پت ہو۔ آج کل تو حج عمرے پہ جاتے ہیں نا، ادھر سے جہاز میں بیٹھے ہو سیدھے جدے اتر گئے، مدینہ طیبہ اتر گئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن جب سفینۃ الحجاج مکہ مکرمہ سے جاتا تھا، یہ 7 دن، 8 دن، 14 دن، 15 دن کا سفر ہوتا تھا کراچی سے جدہ، 14-15 دن کا۔ اب سمندری سفر بہت دفعہ پریشان کن ہوتا ہے، عادت نہیں ہوتی، اور متلی آتی ہے، الٹی آتی ہیں، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، سمندری بخار چڑھ جاتے ہیں، اور سمندر میں جہاز جا رہا ہے، چاروں طرف پانی پانی، کچھ نظر نہیں آ رہا، ادھر سے جناب کوئی طوفان آ گیا، بندے کی کیا حالت ہوتی ہے، تو اس میں اجر بڑھ جاتا ہے۔ کچھ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ کون سے نشان؟ سجدے کا نشان جو ماتھے پہ پڑ جائے، ٹخنوں پہ، پیروں پہ، گھٹنوں پہ جو نماز کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں، وہ نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح جہاد میں کوئی نشان پڑ جائے، دین کا کام انسان کوئی کر رہا ہے، وہ نشان پڑ جائے، زخم ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دین کا کام کر رہا ہو، اس کے راستے میں اس کو زخم لگ جائے، زخمی ہو جائے، قیامت کے دن وہ اس زخم کو لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اس شان کے ساتھ آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں پھوڑا نکلا، کوئی دانہ ہو گیا، پھوڑا نکل گیا، کیا ہوگا؟ اس پھوڑے کے اوپر یا اس بندے کے اوپر شہادت کی مہر لگا دی جائے گی۔ انسان دین کا کام کرنے والا ہو اور پھوڑا نکل جائے تب بھی شہادت کا درجہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خطرے کا اور خوف کا گزر ہو جائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ کس کے اوپر؟ جو دین کا کام کر رہا ہے، کوئی خوف آیا، کوئی تھریٹ آ گیا۔ آج دین کا کام کرنے والے کتنے لوگوں کو خوف اور خطرے ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ سینما کھولنا ہو بہت آسان، ہمارے ماحول میں کوئی گناہ کا کام کرنا ہو بڑی لوگ آتے ہیں شوق سے، اور دین کا کام کرنا ہو تو کتنے ہی قسم کے مسائل ہیں۔ اس کو میں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن جو دین کا کام کرنے والے علماء کی تعداد دیکھیں، کتنے شہید ہو چکے ہیں، کتنوں کو تھریٹس کال آتی ہیں، کتنوں کو اور مسائل پیش آتے ہیں۔ کبھی یہ والے مسائل کسی گویے کو پیش آئے، کسی ناچنے والے کو پیش آئے؟ نہیں۔ ہمارے پاس 72 سالوں میں، 74 سالوں میں علماء کرام کی بڑی طویل فہرست ہے جو شہید ہوئے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے۔ کسی کو کہو جی ہم نے آپ کا گھر کرائے پہ لینا ہے، مدرسہ بنانے ہو، کہتے ہیں چلو بھائی باہر، لوگ نہیں دیتے، کر کے جا کے دیکھ لیں پتہ لگ جائے گا۔
بہت تھوڑے ہوتے ہیں حوصلے والے، ورنہ عام طور سے کہتے ہیں چلو بھائی چلو باہر. ان سے کہو جی یہاں ہم نے کوئی گناہ کا کام کرنا ہے، کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، خیر ہے پھر کوئی نہیں، کرایہ 1,00,000 ہے 2,00,000 دے دینا. لیکن خیر کے والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مدد بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال دین کا کام کرنے میں پریشانیاں ہیں، بڑے قسم کے خوف ہیں. تو اللہ کے راستے میں دین کا کام کرتے ہوئے جو خوف آتے ہیں، حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. ان خوف سے نڈر ہو کے لڑنا اور کام کرتے رہنا، شریعت کے مطابق، قانون کے مطابق لگے رہنا، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. تو یہ باتیں ہمیں حوصلہ دیتی ہیں. اچھا جی، یہ تو وہ ٹاپک پورا ہوا جو گزشتہ چل رہا تھا، بیماریوں پر ملنے والے فضائل. اب ہم اور آپ کون ہیں بھائی؟ میں اور آپ کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ مومن ہیں نا، مسلمان ہیں نا. کہیں الحمدللہ، دوبارہ کہیں الحمدللہ. مسلمان مریض کے اندر سب سے پہلی صفت کیا ہونی ضروری ہے؟ اللہ کے اوپر یقین اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور اللہ تعالیٰ سے محبت. یہ بنیادی صفت ہے جو مسلمان مریض میں ہونی چاہیے. یقینی ایک حقیقت سن لیجئے، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جن کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور یقین ہے، اور ایک جن کا اللہ تعالیٰ سے نہ تعلق ہے نہ انہیں اللہ پہ یقین ہے. مسلمان مریض جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس کو بیماری آ جائے سمجھتا ہے اللہ نے بھیجی، میرے لیے اس میں کوئی خیر ہوگی، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میری آخرت بن رہی ہے، اور یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر ہی خیر ہے، اور اللہ نے بھیجی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کا یہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، اینگزائٹی میں نہیں جائے گا، کہ اللہ کی طرف سے جو ہے الحمدللہ اس میں میرے لیے کوئی خیر ہوگی، دل مطمئن ہو جاتا ہے. اور جن کا یہ یقین نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مصیبت کے وقت ان کے لیے کوئی قرار کی جگہ نہیں ہوتی، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتی، کوئی سکون کی جگہ نہیں ہوتی. وہ مصیبت کے ازالے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے، یا ڈاکٹروں کو برا بھلا کہتا ہے، دوائیوں کو، کسی چیز کو برا بھلا ٹھہرا دیتا ہے. ایک مسلمان نے کاروبار شروع کیا، لاس ہو گیا. ایک کافر نے کاروبار شروع کیا، لاس ہو گیا. مسلمان نے کاروبار شروع کیا، لاس ہو گیا. یقین تھا اللہ تیرا مال تھا، تو نے لے لیا. نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، نہ برین ہیمریج ہوا، نہ یہ پاگل ہوا، اور اس کو اپنی ہی محنت پہ یقین تھا. یہ کیا ہوا؟ یہ نا امید ہو کے، مایوس ہو کے چلا گیا. مسلمان کے نا امیدی سے کیا کام؟ ان باتوں کو سمجھنا ہے. مریض کی صفات میں پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پہ یقین اور محبت. اب اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. نہیں پہنچتی کوئی تکلیف لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ ہی پہنچتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. اور جو اللہ پہ یقین لاتا ہے، اللہ دلوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، ٹھہرا دیتے ہیں، بڑے مزے رہتے ہیں اس بندے کے. اب صحابہ کرام جب بیمار ہوئے تو کیا حالات پیش آئے، ان واقعات کو سنیے اور مزے لیجئے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اس زمانے میں خلیفہ تھے. کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا تو کہا حضرت کوئی طبیب آپ کو بلائیں، آپ نے کسی طبیب کو چیک کروایا ہے؟ کوئی ڈاکٹر آپ کو دیکھ لے. ان کا فرمایا کہ طبیب تو مجھے دیکھ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ چکا ہے. تو لوگوں کو تو ایک دم اندازہ نہیں ہو. پوچھا طبیب نے کیا کہا ہے آپ کو، کیا بیماری ہے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے جو میں چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، میں چاہتا ہوں صحت دے دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں شفا دے دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور پوچھا ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے، کیا بیماری ہے؟ فرمایا ذنوبی، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. پھر پوچھا ما تشتہی، آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی چاہت ہو آپ کی؟ فرمایا رحمت ربی، میں اللہ کی رحمت کو چاہتا ہوں. پھر پوچھا آپ کے لیے کسی طبیب کا، ڈاکٹر کا بندوبست کروں؟ کہا مجھے طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے تو بیمار کیا ہے. پھر کہا اچھا آپ کے لیے بیت المال میں سے کوئی ہدیہ، کوئی چیز ایسی دے دوں؟ فرمایا لا حاجت لی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں کرنا کچھ. کہا آپ لے لیجئے، آپ کا بیٹا کوئی نہیں، بچیاں ہی ہیں، ساری لڑکیاں ہیں، آپ کے بعد ان کے کام آئے گا. کہنے لگے نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، یہ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ مغرب کے بعد پابندی سے کر لیتی ہیں. وعدہ ہے کہ فقر اور فاقہ سورہ واقعہ کی روز تلاوت کرنے والے کو نہیں آئے گا، مجھے آپ کے مال کی بھی ضرورت نہیں. ہم بھی بیمار ہوتے ہیں اور یہ بھی بیمار ہوئے، تو کیسا اپنا معاملہ چل رہا ہے جی؟ اور دینا سنیے،
ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب صحابہ کرام کی ذرا محبت دیکھیے. عین بیماری کے عالم میں بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ملاقات کا شوق یہ ختم نہیں ہوتا تھا. ایک صحابی تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طاعون کی بیماری ہو گئی. جب موت کا وقت آیا، جو نزع کی کیفیت تھی، جان کنی کی، جان نکلنے کی، انتہائی مختلف لوگوں سے اور انتہائی شدید، اچانک ایسا لگتا گلا دبا دیا گیا اور سانس بند ہو گیا اور کبھی ٹھیک ہو جاتے پھر بگڑ جاتی طبیعت. تو بہت شدت کی تکلیف ان کو پیش آئی. اور جب ان کو ذرا سا افاقہ ہوتا، آنکھ کھول لیتے، آنکھیں کھلتی تو یوں فرماتے، اے رب تو میرا جتنا مرضی گلا گھوٹنا چاہے گھوٹ لے، تیری عزت کی قسم میرا دل تجھ سے شدید محبت کرتا. ذرا غور کریں کیفیت کو. شدید بیمار ہے، طاعون ہے، مرض الوفات ہے، روح نکل رہی ہے اور آسانی سے نہیں نکل رہی، تڑپ رہے ہیں. کبھی گلے میں لگتا ہے کہ بالکل کسی نے گھوٹ دیا، کبھی آرام آ گیا، کبھی سانس بند ہو گئی. اس طرح کی کئی دفعہ جب کیفیت ہوئی، ارد گرد والے بھی حیران تھے. ان کو جب افاقہ ہوتا، سانس ذرا بحال ہوتی، آنکھیں کھولتے اور یوں کہتے، اللہ جتنا مرضی تو گلا دبا لے، جو مرضی تو میرے ساتھ کر لے، تیری عزت کی قسم میں دل سے تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا دل تجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں ہیں. مروان ملاقات کے لیے آیا، عیادت کی اور اس نے پوچھا خیر خیریت اور دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا و صحت عطا فرمائے. کہنے لگا اے حضرت، جو اس نے یہ کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگے، اے اللہ میں تیری ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، ملاقات پسند کرتا ہوں، تو میری ملاقات مجھ سے محبوب کر لے، پسند کر لے. کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ کہ جب انسان کو بیماری آئے، کوئی تکلیف آئے، اس وقت یہ یقین کرے کہ اب میری ملاقات کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے. بیماری کے بعد پتہ تو نہیں نا صحت آنی ہے کہ موت آنی ہے. بیماری میں بھی اگر اللہ کی یاد نہیں آ رہی تو پھر کب آنی ہے. ایک اور صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وفات سے پہلے کی کیفیت بڑی عجیب تھی. پریشان ہیں، حیران ہیں اور رو رہے، خوف زدہ ہیں. کسی نے پوچھا آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کیا دنیا چھوڑنے کا غم ہے؟ کیا ہے؟ کہنے لگے نہ دنیا چھوڑنے کا مجھے کوئی غم نہیں، موت تو مجھے بہت ہی محبوب ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ موت کے بعد مجھے یہ نہیں معلوم کہ جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں، میرا بنے گا کیا. اس لیے وہ پریشان ہے. ہمیں تو موت کے وقت اللہ یاد اس طرح نہیں آتے. اور جب آخری سانس تھا نا، اس سے پہلے جو آخری کلمہ ان کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ اے اللہ اپنی ملاقات میرے لیے مبارک کر دینا، تو جانتا ہے میں دل سے تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ بیماری کے عالم میں الفاظ ہیں جو نکل رہے ہیں. ایک اللہ والے تھے حسان بن سنان. جب ان کی نزع کی کیفیت تھی نا، جان کنی کی، تو کیا ہوا؟ بڑی تکلیف تھی. کسی نے کہا بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہنے لگے ارے مومن کی موت کی اس تکلیف کا کیا ذکر، اب تو اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اس ملاقات کی خوشی اتنی زیادہ ہے کہ تکلیف مجھے تکلیف نہیں لگ رہی. یہ عام بخار کی بات نہیں ہو رہی، سر درد کی بات نہیں ہو رہی. کس تکلیف کی بات ہو رہی ہے؟ جو بالکل آخری وقت کی تکلیف ہے. جب اللہ پہ یقین ہوگا تو مسلمان مریض کی صفت ہونی چاہیے، جتنا اللہ پہ یقین بیماری اس سے محبت ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ غُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اب جب لوگوں کو کچھ سختی پہنچتی ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پکاریں خوب مضبوطی کے ساتھ. مسلمان مریض کی آخری وقت میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، بیماری میں کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ذرا ایک اور دو حدیثیں اور سن لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوجوان کی عیادت کے لیے آئے، اس کا آخری وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اپنے حال کو کیسا پاتے ہو، تم کس حال میں ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا حال، میری کیفیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے کہ مجھے بخش دے گا، اپنے گناہوں کا خوف ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں. مسلمان مریض کی یہ کیفیت ہونی چاہیے بھائی، کہ اللہ کی رحمت سے امید ہو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کا خوف ہو کہ پکڑا نہ جاؤں. نبی علیہ السلام نے جب یہ حال سمجھا تو فرمایا کہ یہ تو بہترین بات ہے، جو بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت عطا فرما دیتا ہے، جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے بچا لیتا ہے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی کر دیا گیا، میں ان کے وہاں موجود تھا، آخری وقت قریب تھا، لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی اور کہا آپ نے اتنے کام کیے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، کیا آپ نے کام کیے؟ اس پر انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں اور اس سے ڈر بھی رہا ہوں کہ وہ بے نیاز ہیں۔ یہ کیفیات ہونی چاہیے۔ مسلمان مریض کی ایک اور صفت، وہ کیا؟ تقدیر پر راضی رہنا۔ پہلی کیا تھی؟ اس سے پہلے جو بیان ہوئی یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت اور یقین نا۔ دوسری کیا بتائیے؟ تقدیر پر راضی رہنا۔ یہ مسلمان مریض کی صفت ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ سنیے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو جو خیبر میں ایک یہودیہ نے جو زہر والا کھانا کھلا دیا تھا، اس کے اثر ابھی تک آپ کے اندر ہے، سال میں ایک دفعہ وہ تکلیف بار بار اٹھ کے آتی ہے۔ تو اس کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو کہا خیبر میں جو آپ کو زہر والا گوشت دیا گیا تھا تو اس کی تکلیف سال میں ایک دفعہ کبھی اٹھ کے آ جاتی تھی، دوبارہ وہ تکلیف بیدار ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بھئی وہ تکلیف میرے لیے اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، یعنی میری تقدیر میں لکھا ہے۔ الحمدللہ، راضی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اب ابو داؤد کی ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عجیب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ فرمانے لگے زمین پر اس وقت تک کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک کہ آسمان سے اس کے ہونے کا فیصلہ نہ ہو جائے، یعنی زمین پہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہر انسان کے اوپر 2 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ جب تقدیر کا لکھا آ جاتا ہے تو فرشتے ہٹ جاتے ہیں، پھر تقدیر جانے بندہ جانے، پھر جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ورنہ ہماری حفاظت کے لیے فرشتے بہت کافی ہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب تقدیر کا لکھا آ جائے تو حفاظت کرنے والے فرشتے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب موت آتی ہے تب بھی یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، موت آگے آ جاتی ہے، جب تک یہ کھڑے رہے موت بھی نہیں آتی، جب موت آتی ہے تو یہ بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ انسان کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے وہ ٹلنے والا نہیں تھا، وہ ہونے ہی والا تھا، اور جو نہیں ہوا اس میں ہونا ہی نہیں تھا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئی، اسلام لائی، کچھ دنوں بعد نابینا ہو گئی۔ لوگوں نے کہا دیکھو لات و منات نے اپنا بدلہ لے لیا، نابینا ہو گئی۔ کہنے لگی لات و منات کو خود نہیں پتا، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں۔ انسان کی آنکھیں چلی گئیں تو اللہ کی طرف سے۔ انبیاء کرام نے یہی سبق تو ہمیں سکھائے، تمام صحابہ کرام جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گیا، کوئی بھی ہوں، تو ہمارے لیے صحابہ کرام ہر جگہ باعث تقلید ہیں، ستارے کی مانند ہیں نا، بس ان کو دیکھ کے چلنا ہے ہم نے۔ اب یہاں اس بات کا کیا معاملہ ہوا؟ صحت کے بیان کے درمیان یہ کیا بیچ میں ٹاپک آ گیا؟ اب اس کا ذرا جوڑ سمجھ لیجئے۔ بھائی صحابہ بھی تو بیمار ہوئے تھے کہ نہیں؟ جب اللہ کے نبی بیمار ہوئے، صحابہ کرام بیمار ہوئے، ان کی کیا صفات تھیں؟ کاش آج کے ڈاکٹر، آج کا میڈیکل اسٹاف یہ باتیں سنے، سیکھے، پڑھے اور سمجھے، اور ساتھ اپنے جو اس کا پروفیشن ہے وہ بھی کرے، اور ساتھ یہ باتیں بھی لوگوں کو پہنچائے۔ تو کیا خیال ہے، یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی وہ سارا وہ علم پڑھتے ہیں جو کافروں سے آیا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ یہ ذرا اسلامک ٹچ بھی دے دینا تو بڑا آسان ہو جائے گا کام۔ لیکن وہ اسلامک ٹچ اس لیے نہیں دینا کہ ووٹ لینے، اس لیے دینا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب صحابہ کرام کی ذرا باتوں کو سنیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے۔ اب ذرا ایک حدیث قدسی سن لیجئے دلوں کو تھام کر، توجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، ذرا دلوں کو تھام کے سننے والی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من لم یرضى بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی ولم یقنع بعطائی
فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، جو میری تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں، جو میری طرف سے جو میری تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں، میری طرف سے بھیجی جانے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، میری بھیجی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، میری دی ہوئی نعمتوں پر قناعت نہیں کرتا، اس کو چاہیے کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے نا، اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اللہ جو تکلیفیں آتی ہیں صبر کرتے ہیں، کمزور ہیں، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہم تیرے در کے سوا کوئی در ہے ہی نہیں، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا، جو غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تیری رضا کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ ہم پر عافیت عطا فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ جب انسان نعمتوں میں ہوتا ہے تو آزمائش میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے تو آزمائش میں ہوتا ہے۔ مسلمان مریض کی صفت کون سی بیان ہو رہی ہے؟ تقدیر پہ راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیماری کے حال میں بھی وہی راضی رہے گا، کلمات اچھے بولے گا جو تقدیر پہ راضی ہے۔ اب سنیے بیمار کا امتحان اللہ کیسے لیتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ یہ بات سننی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 فرشتے اس کے پاس بھیجتے ہیں، جاؤ اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، غور کرو، اپنے کان آنکھ لگاؤ، ادھر الفاظ ہیں میرے، اور جب کوئی عیادت کے لیے آئے نا، اس کی تعزیت عیادت کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے، اس وقت دیکھو یہ بیمار اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے، سمجھے آپ؟ بندہ بیمار ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو اللہ نے کہہ کے بھیجا، جب یہ کوئی اس کی عیادت کے لیے آئے، اس سے پوچھیں اور اس سے پوچھیں ہاں بھی کیا حال ہے، یہ کیا کہتا ہے ذرا مجھے آ کے بتاؤ۔ اب بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، فرشتے جناب چیکنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی آیا ہاں جی خیریت، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے۔ فرشتے فوراً اوپر جاتے ہیں، یا اللہ تیری تعریف بیان کر رہے، تیرا شکر ادا کر رہے، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر اس کو موت میں نے دے دی تو جنت میں داخل کروں گا، شفا دے دی تو گوشت پہلے سے بہتر عطا فرماؤں گا، اور خون پہلے سے بہتر خون عطا فرماؤں گا، موجودہ گوشت سے بہتر گوشت عطا فرماؤں گا، اور موجودہ خون سے بہتر خون عطا فرماؤں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ آج سائنس کی بات سے ذرا اس بات کو سمجھیں، 1400 سال پہلے کیا کہا، جو اس کا گوشت ہے نا اس سے بہتر عطا کر دوں گا، اور جو اس کا خون ہے اس کو اس سے بہتر عطا کر دوں گا۔ آج سائنس نے بتا دیا کہ انسان کی جو باڈی ہے نا، یہ ہر وقت نئے سیلز بن رہے ہیں، پرانے نیچے گر رہے ہیں، ڈیڈ سیلز نیچے گرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے مختلف آرگن ہیں، تو تقریباً 4 مہینے کے اندر یہ پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ابھی جو سیلز میرے اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ گرتے رہیں گے، نئے بنتے رہیں گے، اور 4 مہینے کے بعد کم و بیش بتا رہا ہوں میں، پورا جسم تبدیل ہمارا ہوا ہوگا، اور ہمیں نہیں پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایسا ہی آٹومیٹک نظام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان کیا کہ اس گوشت سے بہتر گوشت دے دوں گا۔ اب کیا مطلب، وہ گوشت نکال کے دوبارہ ڈالنا ہے؟ یہ ایک ایسا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کا کمال کیا ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہے، اس کی پیک کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، لیکن سن تو سکتے ہیں نا۔ ہم بہت چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، ہم اس کو حاصل تو شاید نہ کر سکے، لیکن سن سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حالت میرے لیے پسند کر دی ہے یہی میرے لیے خیر ہے، اور اس حالت پہ راضی رہے، کسی اور حالت کی تمنا نہ کرے، یہ کیفیت رضا برقضا کے مقام کا آخری درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا سب سے اونچا اور بڑا مقام کیا ہے کہ انسان جس حال میں ہے اسی حال میں شکر ادا کرے، حال کی تبدیلی کی دعا نہ کرے۔ امیر ہے تو شکر ادا کرے، غریب ہے تو شکر ادا کرے، یہ نہ کہ مجھے پیسہ مل جائے، صحت مند ہے تو شکر ادا کرے، یہ نہ کہ مجھے بیماری آ جائے، بیمار ہے تو صحت نہ مانگے، اللہ جس پہ تو نے راضی رکھ، جو تو نے بھیج دیا میں راضی ہوں، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے۔ لیکن بیماری میں شفا مانگنا یہ سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیماری میں شفا نہ مانگے، یہ تو انہوں نے سمجھایا کہ اعلیٰ ترین مقام کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اچھا جی، بیماریوں سے محبت کرنا
اور بیماریاں سب سے زیادہ کن پر آتی ہیں، تکلیفیں مصیبتیں کن پر آتی ہیں؟ ذرا ترتیب سنیے، اس میں ایک جملہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، ایک مرتبہ کو بہت تیز بخار تھا، شدید بخار، تو نبی علیہ السلام کے جب اتنی تکلیف کو دیکھا اور بخار کو دیکھا تو صحابہ نے جب پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کرام پر تکلیفیں بھی زیادہ آتی ہیں، ہمارا اجر بھی ڈبل ہوتا ہے، دگنا اجر ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کرام پر۔ پھر پوچھا کن پر؟ فرمایا علماء کرام پر۔ پھر فرمایا ان کے بعد کن پر آتی ہیں؟ فرمایا نیک لوگوں کے اوپر۔ پھر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بعض نیک لوگوں کے اتنی جوئیں پڑ جاتی تھیں کہ اس حال میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور بعض کی اتنی تنگدستی کا عالم ہوتا تھا کہ سوائے ایک قمیص کے ان کے پاس کوئی اور چیز نہ ہوتی تھی۔ لیکن تمہیں دنیا مال پیسہ ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ان کو آزمائش کے آنے کی ہوتی تھی کہ اللہ راضی ہو رہا تو آزمائش دے رہا۔ اب ذرا عجیب بات کو سمجھیں، کیسی عجیب بات ہے۔ سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آ رہی ہیں؟ انبیاء پہ، علماء پہ، نیکوں پہ، یعنی نیک لوگ اور انبیاء کرام کے درمیان علماء کرام کو ذکر کیا۔ باطل کی ایک بہت آسان اور کامن جو ہے نا وہ پہچان کیا ہے؟ جتنے بھی اہل باطل ہیں، مردوں میں ہیں، عورتوں میں ہیں، پاکستان میں ہیں، کہیں دنیا میں کہیں ہیں، یہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، نوجوانوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ باطل غلط لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کامن پہچان کیا ہے؟ ایک عام جو سب میں مشترک ہوتی ہے، یہ آپ کو علماء کرام سے دور کریں گے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، ان کا ویڈیو لنک سن لیجئے، ان کے بیانات سن لیجئے، یہ آپ کو علماء سے دور کرے۔ جو آپ کو علماء کرام سے دور کرے سمجھ لیں کہ یہ غلط ہے۔ ہزاروں دلائل دیں گے، خوبصورتی سے بھی بات کریں گے، ہمیں علماء سے کاٹنے کی کوشش کریں۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ بیمار مریض مسلمان کے لیے ایک اور صفت، بیماری کے حال کو چھپانا، بیماری کو چھپانا، یہ بڑی نعمت کی بات ہے۔ بتا دینا جائز ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیہ دونوں ہے، لیکن جو چھپا کے کرنا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو بیماری کے حال کو چھپانا بتانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہیں، مجھے کوئی بیماری ہو میں تو کہتا ہوں ابھی ساری دنیا کو بتاؤں، اور میرے والد صاحب ہیں اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بیماری بتانی نہیں چاہیے، کسی کو نہیں بتانی چاہیے۔ تو دونوں بھائی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اب ذرا زیادہ فضیلت یہی ہے کہ نہ بتانا، بیماری کے حال کو چھپانا۔ سنیے حدیث کے اندر آتا ہے 3 چیزیں نیکی کے خزانوں میں سے ہیں، صدقے کو چھپ کے ادا کرنا، مصیبت کو چھپانا، اور ہر قابل شکایت بات پہ زبان بند رکھنا، چھپانا۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے مال میں یا جان میں کوئی مصیبت آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، اس نے چھپائے رکھا، لوگوں سے شکایت نہیں کی، کسی کو نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے۔ بیماری آئی، کوئی تکلیف آئی، چپ ہو گیا، کسی کو نہیں بتا رہے، چھپا لیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بندے کو 4 کام کرنے کی توفیق مل جائے، اس کے سارے کام اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، قابو میں آ جاتے ہیں، حالات قابو میں آ جاتے ہیں اس کے۔ 4 کام، کون سے 4 کام؟ مصیبت آئے کسی سے شکوہ نہ کرو، بیماری آئے کسی کو مت بتاؤ، اور اگلی 2 باتیں، اپنی زبان سے اپنی خوبیاں بیان نہ کرو، اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ یہ 4 کام کوئی کر لے تو حالات کنٹرول میں آ جاتے ہیں، معاملے ٹھیک رہتے ہیں۔ کون سے 4 کام؟ مصیبت کا اظہار نہ کرو، بیماری کو چھپاؤ، اپنی زبان سے اپنی تعریفیں نہ کرو، اور اپنے آپ کو بڑا مقدس اور پاکیزہ خیال نہ کرو۔ بھئی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، نام سنا ہے جی کسی نے؟ کن کے والد تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور کن کے؟ انہیں ایک ہی تھے ان کے بیٹے، 12 بیٹے تھے بھائی ان کے۔ اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک مرتبہ جب ان کی آنکھیں بھی ذرا بیمار ہو چکی تھیں اور بہت وقت گزر چکا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی جدائی کو، اور بنیامین بھی جدا ہو گئے تھے۔ اس وقت کوئی قریبی مخلص دوست آیا، خیر خیریت لی اور پوچھا
آپ کی یہ بینائی کو کیا ہوا، آپ کی کمر کیسے دوری ہو رہی ہے، آپ کی کیا حالت ہے؟ کہنے لگے کہ یوسف کے غم میں رو رو کر آنکھیں جو ہے وہ متاثر ہوئیں اور بنیامین کے صدمے نے کمر دوہری کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بات فرمائی کہ یوسف کے غم میں رو رو کے آنکھیں متاثر ہوئیں، بنیامین کے غم نے کمر دوہری کر دی۔ اللہ اکبر، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آگے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ میری شکایتیں لوگوں کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فوری طور پر کہا اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اب کسی سے نہیں کرتا، اللہ تجھی سے شکایت کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، بنیامین بھی مل گئے، یوسف بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ چھپائیں گے؟ بتائیں؟ اگلی باتیں بھی باقی ہے نا، کچھ سنیے۔ مناسب طریقہ یہ ہے کہ جب مریض سے اس کی کیفیت پوچھی جائے، حال پوچھا جائے، تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اچھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ دوبارہ کوئی پوچھے تو بتا دیں ہاں مجھے یہ بیماری ہے۔ بھائی بندے سے کسی کے بعد عیادت کے لیے بھائی کیسے؟ الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے، تعریف ہو گئی، اللہ کا شکر ادا ہو گیا۔ بھائی خیر خیریت؟ ہاں جی یہ ذرا بخار ہے یا یہ مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، مسئلہ بیان کر دیں۔ کیونکہ اگر یہ بیمار ہے اور اس سے پوچھا جائے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، تو جھوٹ ہو جائے گا نا، تو جھوٹ بھی تو نہیں بولنا۔ اچھا یہ تو وہ بات تھی نا بیماری کے حال کو چھپانا، اب ذرا بیماری کے حال کو بتلانا، اس کے اوپر ہی کچھ بات ہو جائے نا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ نیتوں کے ساتھ بڑے معاملے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی کو بتائیں گے، کسی نے خیر خیریت پوچھ لی، بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج کل ذرا بخار ہے فلاں ہے، وہ دعا کر لیتا ہے، اللہ اگلے بندے فوری طور پر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے الحمدللہ کہ جتنی دعا اپنے لیے میں نہیں کرتا، کئی ایسے محبت کرنے والے عقیدت والے ہیں، ان کو بتاؤ وہ مجھ سے زیادہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نفل پڑھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو میں بتا دیتا ہوں مجھے بیماری ہے، یا کوئی وہ جناب کو کہتا ہے جی میں نے آپ کے لیے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں الحمدللہ کہ جی ایک قرآن پڑھ کے دعا کی، کسی نے کہا جی آپ کے لیے 10,000 دفعہ درود شریف پڑھ کے دعا کی، کسی نے کہا 10,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے دعا کی، کسی نے کچھ، کسی نے صدقہ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ تو میرے بھی تو مزے لگے ہوئے، اچھا بھائی بتا دیتا ہوں، پھر جو محبت کرنے والے ہیں دعا کرتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ذرا اب مریض اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، ہاں فضیلت نہ بتانے کی ہے۔ اعلیٰ درجہ وہی ہے، سر رہوں علانیہ انفاق فی سبیل اللہ میں نہ خاموشی سے دے دیا، اور ایک جناب الکہف کے پیج پر آ کے میں ابراہیم یہ میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا۔ پیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، بڑا میں ہو رہا ہوتا ہوں، میرے تھوڑی پیسے ہوتے ہیں۔ لوگ پیسے دیتے ہم نے گھر بنائے، کہتے ہیں واہ جی واہ ابراہیم صاحب نے بڑا کام کیا۔ دوسروں کے پیسے سے نیکی کرنا آسان ہے، اپنے پیسوں سے کرے تو پتہ لگے۔ تو اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب یہ بیان ویڈیو پہ آ رہا ہے، اب ایک حساب سے ریاکاری کا پورا اس سے زیادہ ریاکاری اور کیا، کوئی دکھا کے کرے۔ لیکن نیت یہ بھی اللہ بس معاف فرما دے۔ جو لوگ نہیں علماء کے پاس آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہونے کو بات پہنچ جائے کہ باطل ہر وقت اپنی برائی بیان کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ، اگر علماء اہل حق ویڈیو پر نہ آئے، اپنے بیانات نہ بھیجیں، تو باطل کی تو ساری باتیں ان کو مل رہی ہیں، ان کی تو نہیں ملیں گی۔ تو ہر جگہ نیت کا تعلق ہے۔ ایک راستے کے اوپر نا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے جانور کھڑا کرنا تھا، انہوں نے جناب ادھر ایک زمین کے اوپر نا وہ قلعہ کاٹ دیا، جانور اس سے باندھ دیا، نماز وغیرہ پڑھی، چلے گئے مسجد سے، اور قلعہ ان کا یہ لوگوں کے کام آئے گا کہ کوئی اور آئے گا سوار، اس کو باندھنی ہوگی تو سواری تو اس کے کام آئے گا، اس پہ نیکی ملے گی گناہ ملے گا؟ نیکی ملے گی۔ کچھ دیر بعد کوئی اور ہے، اس نے کہا یار یہ کوئی آتا جاتا اگر اس سے ٹکرا گیا، اس کی ٹانگ میں لگ گیا، کوئی اندھیرے میں آ گیا، اس کو چوٹ لگ جائے گی، اس نے اتار دیا، اور اس کو نیکی ملے گی یا گناہ؟ تو دونوں عمل میں 100% کا فرق ہے، ایک یہ عمل ایک ادھر عمل، کتنا فرق ہے دونوں میں؟ ایک نے گاڑا ایک نے اکھاڑا، دونوں ثواب لے گئے۔ تو انشاءاللہ چھپانے والوں کو بھی ثواب مل جائے گا، بتانے والوں کو بھی مل جائے گا۔ چلے جی، اب ذرا مریض اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، اللہ کی ناشکری نہ ہو۔ تو دلیل سن لیجیے قرآن مجید سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر۔
اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا مہربان ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے باقاعدہ تکلیف کا اظہار کیا، انہوں نے تو نہیں چھپایا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ ایک بڑا مزیدار واقعہ سنیے، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بھی ہیں اور حضرت عائشہ کے خاوند بھی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بھی ہیں اور امتیہ بھی ہیں، تو دونوں چیزیں نا، تو میاں بیوی کا بھی ایک تعلق ہے۔ اس واقعے کو سنیں، میاں بیوی کا تعلق، اس کی اپنائیت اور مان وہ بھی آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تکلیف کی اطلاع دینے والا پہلو بھی سامنے آئے گا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر میں شدید درد ہوا، تو کہنے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، بڑی تکلیف سے کہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم اسی درد میں مر گئی نا، تمہارا انتقال ہو گیا، میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں گا، تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ امی عائشہ بیوی تھی نا، فوراً کہنے لگا ہائے افسوس، لگتا ہے آپ کو تو بس انتظار ہے کہ میں مروں اور آپ فوراً کسی اور سے شادی کرے اور میرے اس کیا کہتے ہیں گھر میں کسی اور کو لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس وقت میرے خود سر میں بھی درد، میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام گھر میں بڑی محبت سے رہتے تھے، رف اینڈ ٹف نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں کو بڑا تیز بخار ہو رہا تھا، میں نے خیریت پوچھی، آپ کے بدن مبارک کو ہاتھ لگایا تو خوب گرم تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے عرض کیا آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، بڑا شدید بخار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے، یعنی ڈبل بخار ہے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بڑے بے چین تھے اور کرا رہے تھے، آہ کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا، کہا آپ اتنے بڑے عالی مقام، آپ بیماری کا ایسے مناتے ہیں، یوں آپ بات کرتے ہیں، تو صبر کے خلاف ہے، آپ کے مقام کے خلاف ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بیمار کیا، وہ مجھے کمزور دیکھنا چاہتا ہے، میں اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے بیمار کیا ہے، مجھے بتانے کے لیے میں کمزور ہوں، تو میں کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں۔ میں اللہ کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کیوں کروں کہ ہاں میں بیمار ہوں اور میں نہیں پریشان اور میں بالکل رہوں کہ بس ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس سبحان اللہ، اللہ نے مجھے بیمار کیا ہے، وہ میری کمزوری دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا میں اس کے سامنے اپنی قوت دکھاؤں؟ اللہ تو نے بیمار کیا، میری قوت اتنی ہے، میں نے برداشت کر لیا، میں نہیں اظہار کرتا۔ تو وہ رنگ اپنا ہے، یہ رنگ اپنا ہے۔ اللہ نے بندے مختلف بنائے ہیں، مختلف ذوق ہیں، مختلف طبیعتیں ہیں، تو ادھر بھی گنجائش ہے، ادھر بھی گنجائش ہے۔ افضل بہرحال نہ بتانا ہے، فضیلت والی بات، کیونکہ جو بات حقیقت ہو نا اس کو کھل کے بیان کرنا چاہیے، تو دونوں طرف گنجائشیں ہیں۔ اچھا جی، انسان کو مریض کی صفت میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ کبھی موت کی تمنا نہ کرے۔ مریض کسی بھی مرض کی اسٹیج میں ہو، خدا نخواستہ کینسر کا اسٹیج 4 ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی پریشانی نہ ہو، کوئی بھی غم نہ آیا ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی غم آیا ہو، کوئی پریشانی آ گئی، کچھ بھی ہو، موت کی تمنا نہ کرے۔ ہاں کبھی اتنے حالات آ جائیں کہ موت کی تمنا کرنے کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو رہا ہو، تو کیا کرے؟ رحمت للعالمین نے اس کا بھی بتا دیا، فرمایا اگر ضرورت ہی ہو، ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو، تو یوں اللہ سے کہہ دے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو موت عطا کر دیجیے۔ موت نہیں مانگنی، اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھیے، اور موت بہتر ہو تو موت عطا فرما دیجیے۔ ایک صحابی تھے، بہت تکلیف میں تھے، پیٹ کے علاج کے لیے مختلف علاج کروائے اور بہت سارے معاملات کیے۔ فرماتے تھے میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کبھی کسی نے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی ہوگی جتنی میں نے تکلیف اٹھائی ہے۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام نے موت مانگنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا، لیکن میں موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن اللہ نے مجھے اتنی بیماری دی ہے تو بس اللہ عافیت رکھے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آج آ گئیں موت کی مریض کی صفات کے بارے میں۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے نا؟ ایک آدمی نے علاج بتایا، میں نے کہا بھائی خالی زبانی کلام نہیں، ذرا لا کے دو۔ وہ بیچارہ ایسا 7 سے 8 سال تو ہو گئے،
لیکن وہ شوق سے لے کر آتے ہیں, محبت سے لے کر آتے ہیں. تو چلیں اللہ ان کو دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے. اب آپ میں سے کسی نے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.